الحمد لله الذي أبدأ الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على رسوله، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. قال تبارك وتعالى في مقام آخر: الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صدق الله ومولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت محبتي للمتحابين في الله والمتزاورين في الله والمتبادلين في الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله ومولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمامی حضرات درشی پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و مودت، حاملین عقیدہ اہل سنت، مسلمان عزیزو، دوستو، بزرگو، بالخصوص خطیب پاکستان، مناظر اسلام، کشتائے عشق رسول حضرت علامہ پیر ڈاکٹر مولانا محمد طارق محمود چشتی سیالوی مراتبی
دامت برکاتہ القدسیہ والعالیہ، خطیب اعظم جامعہ رضویہ قمر المدارس جی ٹی روڈ گوجرانوالا و خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ سلو کے شریف۔ عزیزان گرامی قدر، آج کی یہ پروقار تقریب ہمارے برادر مکرم محترم المقام غلام مصطفیٰ آپ کی شادی کی تقریب پر منعقد ہوئی ہے، جس کے اندر خصوصی خطاب تو قبلہ ڈاکٹر صاحب کا ہوگا۔ حکم کا ادب کرتے ہوئے بندہ ناچیز چند لمحوں کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات اس ہونے والے جوڑے کے اندر محبتوں کے گلشن کو آباد فرمائے، اور یہ ہمیشہ مسکراتے ہوئے اسلامی زندگی گزار کر جب اس دنیا فانی سے کوچ کریں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو دنیا شان کی اور آخرت ایمان کی عطا فرمائے۔ مجھے اس بات پر انتہائی خوشی ہے کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب کا یہ لگایا ہوا گلشن اور پھر آج کے اس گئے گزرے دور کے اندر جب وی سی آر، کیبل اور ڈش ہمارے ذہنوں کے اوپر راج کر رہی ہے، بالخصوص خوشی کے ان مواقع پر ہم ان چیزوں کو جنون کی حد تک استعمال کرتے ہیں۔ اس حالات میں قبلہ پیر صاحب نے دین کی طرف اور اسلام کی طرف رخ پھیرتے ہوئے آپ کو دنیا کی لذتوں سے پیچھے ہٹا کر گنبد خضرا کی طرف توجہ کرواتے ہوئے خوشی کے ان لمحات پر بھی اپنے ہی آقا و مولا کو یاد کرنے کا جذبہ آپ کے سینوں کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات اس شجرہ مبارکہ کو ہمیشہ پروان چڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ مجھے حضرت کے حکم سے آج دوستوں نے یہ حکم فرمایا کہ آپ نے خوشی کے لمحات پر اور رات کی تاریکیوں میں ہمیں شان اولیاء اور مقام اولیاء کا قرآن و سنت سے درس دینا ہے، لیکن میں اس کے اندر اضافہ کرتے ہوئے جہاں ولی کی شان ہے وہاں جو ولیوں کے قدموں میں بیٹھے ان کا جو مقام ہے وہ بھی آپ کی خدمت عالیہ کے اندر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ولی کی شان تو وراء الورا ہے،
اور مجھ جیسا کم ظرف اور کم علم بندہ شاید مضمون سے انصاف نہ کر سکے، اس لحاظ سے میں نے پیر صادق کی شان اور مرید صادق کی شان جو قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے، دونوں کا لحاظ رکھتے ہوئے دو مقام سے قرآن شریف آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف و اعزاز حاصل کیا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے، اور آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ اندر قبول فرماتے ہوئے ہم سب کی اخروی زندگی کا سبب بنائے۔ عزیزان گرامی قدر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زبان سے نکلا، آقا کونین نے فرمایا کہ میرا رب کہتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فی اللہ والمتزاورین فی اللہ والمتبادلین فی اللہ۔ کہیے نا سبحان اللہ حدیث سن کر، اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ آقا کونین فرماتے ہیں کہ میرا رب فرماتا ہے کہ میں نے 3 بندوں کی محبت کو اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے۔ اونچی آواز سے بولی، میں 3 بندوں کی محبت کو میں نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے، اور سرکار نے تو فرمایا کہ واجبت محبتی، اور واجب کا لفظ ہم اللہ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ کون ہے جو اس کی شان کے اوپر کوئی چیز واجب کر سکے؟ لیکن سرکار فرماتے رب خود کہتا ہے کہ 3 بندوں کی محبت کو میں نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے، اور میں نے اپنے اوپر اپنی شان کے مطابق اس کو واجب کر لیا ہے۔ وہ 3 بندے کون ہیں؟ فرمایا جو میری ذات کی خاطر ایک دوسرے کی ملاقات کرتے ہیں، اور دوسرا کون ہے جو میری رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور تیسرے کون ہیں جو میری خاطر میرے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا 3 بندوں کی محبت کو اپنے ذمہ کرم پر لے چکا ہوں۔ ایک ان میں سے وہ ہے جو میری خاطر مجھے راضی کرنے کے لیے رب کے بندوں سے ملاقات کرتا ہے۔ دوسرا وہ ہے جو رب کے لیے رب کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتا ہے، اپنی چاہت کے لیے نہیں، اپنی وڈیائی کے لیے نہیں، زمانے میں سخی کہلوانے کے لیے نہیں، زمانے میں اپنی دھوم مچوانے کے لیے نہیں، بلکہ میری رضا کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اور تیسرے وہ ہیں جو رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کی رضا کے لیے، رب کی چاہت کے لیے، رب کی تمنا کے لیے، جو اس کی شان کے مطابق ہے، اس کے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، شاید حدیث کا یہ جملہ میں آپ کے سینوں میں اتار نہیں سکا، توجہ چاہتا ہوں آپ کی،
وہ عرشوں والا رب جو نمازوں سے راضی ہوتا ہے، جو تلاوت قرآن سے خوش ہوتا ہے، جو صدقہ اور خیرات سے خوش ہوتا ہے، جو نوافل ادا کرنے سے راضی ہوتا ہے، جو والدین کی زیارت سے راضی ہوتا ہے، جو نیک کمائی کر کے بچوں کی پرورش کرنے کے اوپر خوش ہوتا ہے، وہ رب یہ فرماتا ہے کہ میں اب اس بات پر بھی خوش ہو جاتا ہوں جب میری خاطر میرے بندوں سے محبت کی جاتی ہے، میری خاطر میرے بندوں سے چاہت کی جاتی ہے، میرے بندوں سے الفت کی جاتی ہے۔ اور ایک مقام کے اندر جو صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث شریف موجود ہے، آقا کونین فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ، غالباً اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آقا کونین فرماتے ہیں جب میرا بندہ، آقا کونین فرماتے ہیں جب کوئی بندہ کسی مومن مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے نکلتا ہے، ان رجلن جب کوئی بندہ جاتا ہے، زارا اخلہ فی قریۃ اخری، ساتھ والی بستی میں، ساتھ والے علاقے میں، ساتھ والے محلے میں، دوسری جگہ پر کسی بندے کو ملنے کے لیے جاتا ہے، اور محدثوں نے لکھا ہے کہ اس بندے سے مراد جس کو وہ ملنے کے لیے جاتا ہے وہ اس کا حقیقی بھائی نہیں بلکہ اس کا اسلامی بھائی ہے، اس کا مومن بھائی ہے، اس کے ساتھ رشتہ ایمان کا ہے، رشتہ محبت کا ہے، رشتہ چاہت کا ہے۔ فرمایا زارا، زیارت کے لیے جاتا ہے، اخلہ، اپنے بھائی کی زیارت کے لیے جاتا ہے، کہاں؟ فی ہذہ القریہ، ساتھ والی بستی میں جاتا ہے، کسی دوسری بستی پر اپنے بھائی کی زیارت کے لیے چلتا ہے۔ یوں کہہ لو جب مرید صادق اپنے پیر صادق کو ملنے کے لیے سفر کرتا ہے، جب کوئی سچا بندہ اپنے پیر